دوستو منگول سلطنت کے ظلم و ستم سے بھلا ہم میں سے کون واقف نہیں ہے، کیونکہ جو انسان بھی اتہاس کی تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے وہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہماری دنیا کے اتہاس میں منگول سلطنت سے زیادہ خطرناک اور منگول سلطنت سے زیادہ ظالم کوئی بھی سلطنت نہیں گزری ہے۔ ہماری دنیا کے لوگوں نے نہ تو منگول سلطنت سے پہلے کبھی بھی اتنی خطرناک اور ظالم فوج دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی منگول سلطنت کے بعد میں دیکھی ہے، یعنی یہ ابھی تک کی ہماری دنیا کے اتہاس کی سب سے ظالم اور سب سے خطرناک سلطنت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، جب کبھی بھی منگولوں کے ظلم و ستم کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسلم دنیا کو بھی ضرور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہے کہ منگول سلطنت نے جتنا نقصان مسلم دنیا کو پہنچایا تھا اتنا نقصان کسی کو بھی نہیں پہنچایا تھا۔ دوستو، جہاں ایک طرف منگول سلطنت سے پہلے مسلمانوں کا آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر راج ہوا کرتا تھا، تو وہیں دوسری طرف منگولوں کے طاقتور ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا راج ہونا تو دور بلکہ ان کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک صدی کے بعد ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر منگولوں کے ظلم و ستم کا یہ معاملہ بالکل ایسا ہی چلتا رہا تو اگلے صرف 30 سے 40 سال کے اندر ہماری دنیا پر کوئی مسلمان تو دور بلکہ ان کا بچہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ مگر دوستو، پھر وقت نے ہمیشہ کی طرح اپنی بازی کو پلٹا اور کچھ وقت کے اندر ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جن منگولوں کی وجہ سے مسلمان بالکل ختم ہونے کی کگار پر پہنچ چکے تھے، اب مسلمان انہی منگولوں پر پوری طرح سے حاوی ہو چکے تھے، اور یہ سب کچھ ہوا تھا صرف اگلے 40 سے 50 سال کے اندر۔ منگولوں کا راج ہونا تو دور بلکہ وہ اتنا زیادہ کمزور ہو چکے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو منگول نام کی کوئی طاقت ہماری اس دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ مگر دوستو، اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے، اور وہ بھی یہ سب کچھ اتنا جلدی کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاس کار اس کے پیچھے کئی وجہ بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جن منگولوں کو اس دور میں ہرانا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، ان منگولوں کو ہرانے کے لیے اب ہماری دنیا میں کچھ طاقتور لوگ پیدا ہو چکے تھے، جن میں رکن الدین بیبرس، برقع خان اور علاء الدین خلجی جیسے لوگوں کا نام ٹاپ پر آتا ہے۔ مگر دوستو، منگول سلطنت کے کمزور ہونے اور اس کے ختم ہونے کے پیچھے ایک اور بھی بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اب منگول لوگ اب خود ہی مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسلام دھرم سے پربھاوت ہو کر دھیرے دھیرے بڑے سے بڑے منگول سرداروں نے اسلام اپنانا شروع کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو اتہاس کے کچھ ایسے ہی مشہور منگول سرداروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام دھرم اپنایا تھا بلکہ اسلام دھرم اپنانے کے ساتھ ساتھ منگول سلطنت کو ختم کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ اسلام دھرم اپناتے ہی ان بڑے بڑے سرداروں نے مسلمانوں کی طرف سے منگولوں کے ہی خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے برقع خان کا، وہی برقع خان کہ جن کو اسلام دھرم اپنانے والے پہلے منگول سردار کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے پہلے منگول سلطنت میں کسی نے بھی اسلام نہیں اپنایا تھا۔ برقع خان نے اسلام دھرم کو ایک صوفی بزرگ سے پربھاوت ہو کر اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوستو، برقع خان کا اسلام دھرم میں آنا کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک اتہاس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مانو اس نے نہ صرف پوری دنیا کے نقشے کو بلکہ اتہاس کو بھی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا، کیونکہ دوستو، برقع خان کوئی عام سردار نہیں تھے بلکہ یہ تو منگولوں کے ایک بڑے علاقے کے مالک ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اسلام دھرم اپناتے ہی دوسرے چھوٹے چھوٹے منگول سرداروں نے بھی اسلام دھرم میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور کچھ وقت کے اندر ہی ہزاروں کی تعداد میں منگول مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ برقع خان نے اس دور میں بچی ہوئی اکلوتی مسلم سلطنت یعنی مملوک سلطنت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا، اور اس کے حکمران یعنی رکن الدین بیبرس کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خطرناک جنگ ہلاکو خان کے اس حملے کے بعد شروع ہوئی تھی کہ جو اس نے بغداد شہر پہ کیا تھا، جس حملے میں ہلاکو خان نے بغداد کو نہ صرف پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا تھا بلکہ اس کے لوگوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ برقع خان کے مسلمانوں کی طرف آ جانے کے بعد مسلم دنیا میں ایک نئی جان آ گئی تھی۔ ہلاکو خان جو پہلے پوری مسلم دنیا کو رون دینا چاہتا تھا، اب وہ چاہ کر بھی ایک جنگ بھی نہیں جیت پا رہا تھا۔ ہلاکو خان بار بار کوشش کرتا تھا مگر اپنے اس خاندانی بھائی کو نہیں ہرا پاتا تھا۔ آخر کار برقع خان اور رکن الدین بیبرس جیسے لوگوں کی فوجوں کو ہرانے کا خواب اپنے ساتھ لے کر ہی ہلاکو خان کی موت ہو گئی۔
اس لسٹ میں دوسرا نام ہے نوغائی خان کا۔ نوغائی خان گولڈن ہورڈ کے ایک مشہور اور طاقتور کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ رشتے میں برقع خان ان کے چچا لگا کرتے تھے۔ باتو خان کی موت کے بعد انہوں نے بھی اپنے چچا یعنی برقع خان کی طرح اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا اور اپنے چچا کے ساتھ ہلاکو خان کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اتہاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹنے کے بعد یہ بات معلوم چلتی ہے کہ انہوں نے کئی جنگوں میں برقع خان کے ساتھ ہلاکو خان کا مقابلہ کیا تھا۔ ہلاکو خان کے علاوہ بھی انہوں نے منگولوں کی کئی دوسری فوجوں کو بھی وقت وقت پر شکست دی تھی۔ حالانکہ اپنے چچا یعنی برقع خان کی موت کے بعد یہ گولڈن ہورڈ کے علاقے سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر یورپ کی طرف نکل گئے تھے اور جنگوں میں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے پولینڈ اور ہنگری کے علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو موت بھی ایک جنگ میں لڑتے ہوئے ہی نصیب ہوئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود تیسرے نام کی، اور وہ ہے مامائی خان۔ مامائی خان بھی گولڈن ہورڈ کے ہی ایک مشہور فوجی کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ وہ گولڈن ہورڈ علاقے کے کبھی خان تو نہ بنے، مگر انہوں نے اپنی فوج کی مدد سے اتنی زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی کہ گولڈن ہورڈ پر بیٹھنے والا خان ان کی رضامندی کے بعد ہی چنا جاتا تھا۔ یعنی سلطنت کی گدی پر جس انسان کو بھی بٹھایا جاتا تھا وہ ان کے ہاں کرنے کے بعد ہی بٹھایا کرتے تھے۔ مامائی خان کو سب سے پہلے سن 1350 کے قریب میں گولڈن ہورڈ کے علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا، مگر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اتنی زیادہ شہرت و طاقت حاصل کر لی تھی کہ روس کا وہ حکمران جو گولڈن ہورڈ کی سلطنت کو ٹیکس دیا کرتا تھا، وہ یہ ٹیکس سلطنت کے حکمران کو دینے کے بجائے ان کو ہی دیا کرتا تھا۔ اس سے آپ لوگ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطنت میں ان کی راجنیتک پکڑ کا کیا عالم تھا۔ مامائی خان نے بھی لگ بھگ سن 1380 کے قریب میں 54 سے 55 سال کی عمر میں ایک جنگ میں لڑتے ہوئے ہی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ دوستو اب اس لسٹ میں اگلا نام ہے احمد تیکودار کا۔ احمد تیکودار کو تیکودار اگلن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دراصل دوستو یہ رشتے میں ہلاکو خان جیسے خطرناک اور ظالم انسان کے سگے بیٹے تھے۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کی حکومت اس کے بیٹے اباقا خان کے پاس آئی۔ اباقا خان کے بعد اس کی یہ سلطنت اس کے بھائی کے پاس آئی جس بھائی کا نام تیکودار اگلن تھا۔ تیکودار اگلن پہلے مسلمان بنے اور بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کر تیکودار احمد کر لیا، مگر جیسے ہی مسلمان ہوئے ویسے ہی ان کے بھائی یعنی اباقا خان کا جو بیٹا تھا جس کو ارغون خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے ساتھ اس بڑی بغاوت میں منگول سلطنت کے کئی اور بڑے بڑے وزیر بھی شامل تھے، مگر تیکودار احمد اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ارغون خان کو قید میں ڈال دیا۔ مگر کچھ وقت کے بعد ہی ایک بار پھر سے منگولوں کے بہت سارے بڑے بڑے وزیروں نے اندرونی طور پر پلاننگ کر کے تیکودار احمد کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت اتنی بڑی تھی کہ جس کو تیکودار احمد کچلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان وزیروں نے تیکودار احمد کو قیدی بنایا اور اس کے بعد ارغون خان کو قید سے چھڑا کر اس سلطنت کا مالک بنا دیا، جس کے بعد ارغون خان گدی پر بیٹھتے ہی تیکودار احمد کو موت کا فرمان جاری کر دیا اور اس طرح سے انہوں نے ہماری دنیا کو بہت کم عمر میں ہی الوداع کہہ دیا۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی نوٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔